اس دور کے بارے میں سوچئے جب عرب کی سرزمین پر تاریخ لکھی جا رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب ریت کے ٹیلے صرف ہوا سے نہیں بلکہ ایمان سے بھرے قدموں کی آہٹ سے بھی ہل جاتے تھے۔ اور ہماری آج کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک للکار سے، ایک ایسی گرج سے جو دشمن کے سب سے بڑے پہلوان مرحب کی تھی۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا بلکہ ایک کھلا چیلنج تھا جس نے سب کچھ داؤں پر لگا دیا۔ تو منظر کچھ یوں ہے۔ مدینہ کے شمال میں خیبر کا علاقہ جو مضبوط قلعوں کا ایک گڑھ تھا، اور ان قلعوں کے اندر اس دور کے سب سے تجربہ کار اور خونخوار جنگجو موجود تھے۔ پورے 10 دن گزر چکے تھے۔ اسلامی لشکر قلعوں کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، لیکن فتح دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ سب تھک چکے تھے، حوصلے ٹوٹ رہے تھے، اور کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو رہا تھا۔ اور سب قلعوں میں سے ایک قلعہ ایسا تھا جو کسی صورت جھکنے کو تیار نہیں تھا، قموس کا قلعہ۔ اس کے دروازے اتنے اونچے اور مضبوط تھے کہ لگتا تھا جیسے کسی نے پہاڑوں کو تراش کر کھڑا کر دیا ہو۔ یہ بالکل ناقابل تسخیر لگ رہا تھا۔ اور اس قلعے کا محافظ کون تھا؟ مرحب، ایک ایسا نام جس کی ہیبت پورے عرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ اس کے سامنے بڑے بڑے بہادروں کی زبانیں گونگ ہو جاتی تھیں۔ وہ قموس کا چیمپئن تھا اور ناقابل شکست مانا جاتا تھا۔ لیکن پھر جب لگ رہا تھا کہ شاید ہمت جواب دے جائے گی، جب مایوسی اپنے عروج پر تھی، تب کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے، ایک ایسا لمحہ جو امید کی کرن بن کر ابھرتا ہے۔ یہ الفاظ تھے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس ایک جملے نے لشکر کی ساری تھکن دور کر دی۔ سب کے دلوں میں ایک ہی سوال تھا، وہ کون خوش نصیب ہوگا جسے کل قیادت کا جھنڈا ملے گا؟ اور پھر آتی ہے وہ صبح جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا، وہ لمحہ جب اس پیشین گوئی نے حقیقت کا روپ دھارنا تھا اور تاریخ کے سب سے عظیم ہیروز میں سے ایک کا نام پکارا جانا تھا۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا، علی کہاں ہیں؟ لیکن علی تو لشکر میں موجود ہی نہیں تھے۔ انہیں آشوب چشم کی اتنی شدید تکلیف تھی کہ وہ آرام کر رہے تھے۔ انہیں سہارا دے کر لایا گیا۔ اور پھر ایک معجزہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پر لگاتے ہیں، اور آنکھیں ایسے ٹھیک ہو جاتی ہیں جیسے کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ بینائی لوٹ آئی، اور پھر وہ تاریخی جھنڈا اللہ کے شیر کے ہاتھ میں تھما دیا گیا۔ تو آخر حضرت علی میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ ان کی شخصیت 4 ستونوں پر کھڑی تھی۔ شجاعت ایسی کہ موت بھی ان سے ڈرائے، تقویٰ یعنی اللہ پر کامل یقین، علم یعنی حکمت اور دانائی، اور ان سب کے اوپر عاجزی، طاقت کے باوجود جھکے رہنا۔ یہی وہ خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے انہیں اس عظیم کام کے لیے چنا گیا۔ اب میدان سج چکا ہے۔ حضرت علی قلعے کے دروازے کی طرف بڑھتے ہیں، دھول اڑتی ہے، اور پھر قلعے کا بھاری بھرکم دروازہ کھلتا ہے۔ سامنے ان کا حریف مرحب کھڑا ہے۔ ذرا ان 2 کرداروں کا موازنہ تو کیجیے۔ ایک طرف مرحب سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبا، جس کا غرور اس کے قد سے بھی اونچا تھا۔ وہ چیختا ہے، خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں۔ اور جواب میں علی کیا کہتے ہیں؟ کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں، صرف ایک پہچان، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، یعنی شیر۔ اور پھر بس ایک ہی وار، ایک ہی ضرب، حضرت علی کی تلوار ذوالفقار ہوا میں لہراتی ہے، اور مرحب کا ہیلمٹ، اس کی ڈھال، اس کا غرور، سب کچھ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور پھر نعرہ تکبیر کی ایسی گونج اٹھتی ہے کہ خیبر کی دیواریں لرز جاتی ہیں۔ یہ صرف ایک فرد کی موت نہیں تھی، یہ ایک علامت کا ٹوٹنا تھا۔ مرحب کے گرتے ہی خیبر کی ہمت بھی گر گئی۔ دشمن کی فوج میں ایسی بھگدڑ مچی کہ محاصرہ اسی ایک مقابلے سے ٹوٹ گیا۔ اور کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ روایت ہے کہ جنگ کے دوران جب حضرت علی کی ڈھال ٹوٹی تو انہوں نے قلعے کا لوہے کا دروازہ ہی اکھاڑ لیا اور اسے اپنی ڈھال بنا لیا۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجئے۔ تو یہ سفر دیکھیے، بدر میں ایک نوجوان بہادر، مدینہ میں اسلام کا ایک مضبوط ستون، اور پھر خیبر، جہاں علی کا نام ہمیشہ کے لیے اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر بن گیا۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے ان کی داستان کو امر کر دیا۔ تو خیبر کی جنگ صرف ایک میدانی جنگ نہیں تھی، یہ شجاعت کی ایک لازوال مثال تھی، ایمان کا ایک کڑا امتحان تھا، اور ایک ایسی روشنی کی کہانی ہے جو صدیوں بعد بھی ہم تک پہنچ رہی ہے۔